بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہر بدلتے دور کے تقاضے جو ہیں نا مختلف ہوتے ہیں، اور نئی نئی صورتحال سے علماء کو واسطہ پڑتا ہے، اور بعض شرعی احکام میں بھی گنجائش ہوتی ہے کہ نئے تقاضے کے مطابق لوگوں کی ضروریات اور ان کی جو دلچسپی ہے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکم شرع ایسا بیان کیا جائے کہ عوام متنفر بھی نہ ہو اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے لیے ایک سہولت کا سامان کر دیا جائے۔ فی زمانہ کم و بیش ہر گاؤں میں نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ جمعہ کی ترکیب ہر مسجد میں ہو رہی ہے، اور یوں سمجھ لے کہ اہل سنت و جماعت بریلوی ان کے علاوہ بھی جو فرقے ہیں ان میں بھی یہ ترکیب چلتی ہے، جہاں ان کی وہ عمارت ہے جسے وہ مسجد کہتے ہیں، نماز پنجگانہ ہوتی ہے، جمعہ کی بھی ترکیب ہوتی ہے۔ اب ایسے حالات میں اہل سنت بریلوی جو ہیں، جو کہ حقیقت میں صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، ان کی مساجد میں جمعہ نہ ہونے کا نقصان یہ ہوگا کہ عوام جمعہ پڑھنے پھر قریبی جگہوں کا رخ کرے گی اور برے بندوں کی صحبت برا اثر لائے گی، تو ان کے عقائد و نظریات خراب ہوں گے۔ اس صورتحال کے پیش نظر بہت ساری مساجد اہل سنت میں علماء اہل سنت نے گاؤں میں، گوٹھوں میں، دیہاتوں میں جمعہ شروع کروائے ہیں، تو ان جمعہ کی جماعتوں کو روکا نہ جائے۔ ٹھیک ہے، جہاں بھی جمعہ ہو رہا ہے ہونے دیا جائے۔ اور جو اہل علم حضرات ہیں، یعنی کہ جو لوگ علماء کے قریب ہیں، علماء سے وابستہ ہیں، علماء سے ڈائریکٹ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ایسے لوگوں کو علماء کرام یہ سمجھائیں کہ جمعہ آپ جمعہ کی ہی نیت سے پڑھیں، مگر اکیلے میں 4 فرض ظہر کے بھی پڑھ لیا کریں اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جو کہ اسلامی شہر نہیں ہے۔ گاؤں ہے، گوٹھ ہے، قصبہ ہے، دیہات ہے، تو ایسی جگہوں پہ چونکہ جمعہ کی شرائط پوری نہیں ہوتی، تو وہاں پر ظہر کے 4 فرض اس نیت سے پڑھ لیا کریں، 4 رکعات نماز ظہر آخری جس کا وقت داخل ہوا اور میں نے پڑھی نہیں، تو یوں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی جمعہ بھی درست، ظہر بھی درست۔ اور جو لوگ بالکل عوام ہیں، یعنی کہ جن کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، سمجھانا بھی مشکل ہے، تو ان کے ساتھ اس طرح کے پیچیدہ مسائل ڈسکس نہ کیے جائیں۔ بعض تو ایسے ہوں گے جو نماز پنجگانہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، جمعہ کے لیے صرف آئیں گے، تو یہ بھی غنیمت ہے کہ کم از کم ہفتے میں 1 دن تو مسجد آتے ہیں نا، تو ایسوں کو بھی قریب کیا جائے، جب وہ قریب ہو جائے تو پھر ان کو نماز پنجگانہ کی ترکیب بتائی جائے، اور ان کو ظہر احتیاطی کا بھی
ذہن دیا جائے۔ تو یہ ہے جو مطلب میں ایک خلاصہ علماء کرام فی زمانہ مفتیان اعظام اور فتاوی جات کی روشنی میں سمجھ سکا ہوں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ دارالفتاء بریلویہ 00447853292843 خیر خواہ اہل سنت شاہد بریلوی UK۔